बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मज़ीद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। 5 अगस्त 2025 से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालतें 9 मई 2023 में मुलव्विस तमाम मुल्ज़मान को सजाएं दें और उनके वाले से फैसला करें। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 से 36 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, इनको मिलाकर बात कर रहा हूँ, कौमी और सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं इनको मिलाकर ये तादाद 36 से 37 बनती है। ये 40 तक भी जा सकती है। इन तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को सजाएं होनी है। जिस तरह सेनेटर एजाज चौधरी साहब को सजा हो गई है, बिलाल एजाज साहब को सजा हो गई, अहमद चट्टा जो हामिद नासिर चट्टा के साहिबजादे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और वो MNA थे वज़ीराबाद से, उनको भी सज़ा हो गई है। इसी तरह मुराद सईद साहब जो भी हाल ही में सेनेटर मुंतखब हुए हैं उनके वाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से एक प्रोमिनेंट जो रहनुमा है मियाँ असलम इकबाल साहब, उनके वाले से फैसला होने जा रहा है। और पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी मुझे ये खबर दे रहे थे कि 2 शख्सियात के खिलाफ बड़ा तगड़ा फैसला आ रहा है, एक मियाँ असलम इकबाल साहब के खिलाफ और दूसरे मुराद सईद साहब। अब ये दोनों के खिलाफ जो फैसला होगा ये तहरीक इंसाफ को डैमेज करेगा, बहुत डैमेजिंग रिजल्ट्स होंगे इसके, कि तहरीक इंसाफ के 2 प्रोमिनेंट किस्म के जो रहनुमा हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक मुराद सईद साहब जो भी हाल ही में KP के असेंबली से सेनेटर मुंतखब हुए, और दूसरे मियाँ असलम इकबाल साहब जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, लाहौर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और मियाँ बरादरी के एक बड़े नामी ग्रामी सियासतदान हैं। मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो वैसे देखा जाए तो उन्होंने अपने हलके में काम बहुत करवाया और उनका अपने हलके में एक बड़ा असर रसूख है। और वो 2002 में मुझे याद है कि जब अमली सियासत में उन्होंने हिस्सा लिया तो उस वक्त मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर वो मेंबर सूबाई असम्बली बने, वजीर बने ट्रांसपोर्ट के और वजीर बने टूरिज्म के, मिनिस्टर बने ट्रांसपोर्ट के और मिनिस्टर बने टूरिज्म के। ये जब इससे पहले चांद सितारे के निशान पर उसमें बल्दियाती इलेक्शंस में आए, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में आए, तो उस वक्त परवेज मुशर्रफ के दस्ते रास्त, परवेज मुशर्रफ के इंतहाई करीबी ब्यूरोक्रेट तारक अजीज जट साहब जो हैं वो इनको अमली सियासत में लेकर आए थे, मियाँ असलम इकबाल साहब को। और तारक अजीज जट साहब जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक बड़ा असर रसूख रखते थे, उनका एक सियासी असर रसूख था। तो मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो चूँकि एक पढ़े लिखे शख्स और एक जो है वो सियासी घराना था इनका, तो इनको जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इलेक्शन लड़वाया गया तो उस वक्त ये बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे। 2008 में जब ये इलेक्शन लड़े थे तो उस वक्त ये हाफिज मियाँ नुमान साहब के मद्दे मुकाबल थे जो मुस्लिम लीग नून के MPA बने थे। तो उस वक्त मियाँ असलम इकबाल साहब को शिकस्त हुई। फिर 2013 में दोबारा ये कामयाब हुए। इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और हॉकी फेडरेशन के आई थिंक जो सदर भी रहे हैं, हॉकी के खिलाड़ी भी रहे हैं, अख्तर रसूल साहब, उनको शिकस्त दी। फिर 2018 में इन्होंने मुस्लिम लीग नून के चौधरी बाकर हुसैन को शिकस्त दी, वो भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे और वो इनके मुकाबले में सूबाई असम्बली के इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। अब इन्होंने 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, और जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया इनका इंतखाबी निशान हवाई जहाज़ था, और इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट महर इश्तियाक को शिकस्त दी। महर इश्तियाक जो इससे पहले 2 बार MPA भी बन चुके हैं, मुशर्रफ दौर में भी 2002 में, 2008 में, फिर वो 2013 में MNA बने, 2018 में इनको शिकस्त हुई और अब 2024 में वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। 2 बार वो MPA रहे हैं, 1 बार वो MNA रहे हैं। अब महर इश्तियाक साहब जो हैं उनकी तो सर लॉटरी निकल आएगी, उनके नाम कुरा निकल आएगा, क्योंकि वो दोबारा इस हलके से सूबाई असम्बली के मेंबर हो सकते हैं, दोबारा इस हलके से सूबाई असम्बली की सीट पर उम्मीदवार उठ सकते हैं। क्योंकि मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो 9 मई 2023 से अब तक मंजर आम से गायब हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ATC कोर्ट में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में जो पर्चे हुए, फिर उनके खिलाफ जो मुकदमात कायम हुए लाहौर के इलाके, लाहौर का जो थाना शादमान है, फिर थाना समनाबाद में, मतलब उनके खिलाफ मुत्तअद्दिद किस्म के मुकदमात थे। और जब
میاں اسلم اقبال صاحب منظر عام سے غائب ہوئے تھے، تو اس وقت تحریک انصاف جو ہے ان کے بہت سے اراکین جو ہیں وہ پھر اس طرح سے ان کو سزائیں ہوئیں. اور میاں اسلم اقبال صاحب تو وہ شخصیت ہے جو بھی ایم پی اے کے طور پر بھی حلف نہیں اٹھا سکے، حالانکہ ان کے ملک احمد خان جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے ٹرمز ہیں، بڑے اچھے سیاسی ٹرمز ہیں ان کے ساتھ. اور میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ بھی ابھی غائب ہیں، اور مراد سعید صاحب بھی غائب ہیں منظر عام سے. تو دو شخصیات کے خلاف سر فیصلہ آ رہا ہے، اور پاکستان کے ایک سینئر صحافی نے اس خبر کو بریک کیا، اور انہوں نے ہمیں تمام صحافیوں کو، جب ہم بیٹھے تھے کوئی 10 صحافیوں کا پینل وہاں پر بیٹھا تھا، اور اس میں ڈیجیٹل ایسوسیشن میڈیا ایسوسیشن کے بھی کچھ صحافی جو ڈیجیٹل ایسوسیشن میڈیا سے منسلک ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، ہمارے دوست. ان کے سامنے انہوں نے یہ بات کی کہ دو شخصیات کے خلاف بڑا تگڑا فیصلہ آ رہا ہے، اور سر جو دو شخصیات کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ تحریک انصاف کی سیاست کو ڈیمیج کرے گا. اب تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں جو فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، علی افضل سعید صاحب جو افضل سعید کے صاحبزادے ہیں، جو سابق اسپیکر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے افضل سعید صاحب، ان کے صاحبزادے کے خلاف بھی فیصلہ آ رہا ہے. اور وہ فیصل آباد میں آئی ایس آئی کا جو دفتر ہے اس پر جو حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی 9 مئی 2023 کو، اس کے حوالے سے علی افضل سعید صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہوگا وہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں ہوگا، وہ بھی نااہل ہو جائیں گے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں، فیض اللہ کموکا صاحب ہیں جو سابقہ ایم این اے رہے ہیں تحریک انصاف کے، ویسے تو وہ پارٹی چھوڑ گئے تھے اور آئی پی پی میں شامل ہو گئے تھے، استحکام پاکستان پارٹی میں. پھر فاروق حبیب صاحب تھے، وہ بھی آئی پی پی میں آ گئے. تو بہت سے لوگوں کے خلاف سر ابھی فیصلے ہونے ہیں، اور تحریک انصاف کے 35 سے 36 ملا کر اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. پنجاب اسمبلی سے اگر 8-9 نشستیں خالی ہوتی ہیں، قومی سے اگر 12 ہو جاتی ہیں، تو سر تحریک انصاف کو بہت بڑا ڈیمیج ہوگا، بہت بڑا جو ہے ان کو نقصان ہوگا، اور اتنا بھاری نقصان ہوگا کہ اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری خبر جو بڑی امپارٹنٹ ہے سر، مائنس عمران کی صورت میں. لیکن پہلے ایک چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جی بیرسٹر گوہر صاحب کا وہ بیان جس نے پاکستان کی عدالتوں کو بہت شرمسار کیا. اور میرے خیال میں ایک پارٹی کا چیئرمین اگر اس قسم کے بیانات دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی بلو دا بیلٹ بات کر رہا ہے. اور ایک پرومیننٹ قسم کا لائر ہو اور وہ عمران خان کا وکیل رہے اور عمران خان کی وکالت کرتا اور وہ اس قسم کے کانٹروورشل قسم کے سٹیٹمنٹس دے پاکستان کی جوڈیشری سے متعلق، تو سر لوگوں کا سر شرم سے جھک جائے. اب بیرسٹر گوہر کہہ رہی ہیں کہ جی 9 مئی کے والے سے جو سزائیں ہیں وہ قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر دی جا رہی ہیں. عوام کا عدالتوں پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے. اب فیصلوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ عدالتیں ناکام ہو گئی ہیں. سر جدوں عدالتاں تواڈے حق چ فیصلہ دیندیاں سن ادو بہت اچھیاں سن. یہ جو لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی رات کے 11 بجے اس کو ڈاکٹر یاسمین راشد کو، میاں محمود الرشید کو، اعجاز چودھری کو، اس کے بعد وہ عمر سرفراز چیمہ کو سزا دی گئی، اور یہ رات کو 11 بجے لکھا ہوا فیصلہ جج کے پاس آ گیا. تو سر میں ایک بات بتا دوں، یہ فیصلہ محفوظ تھا. یہ جج کے اوپر ہے، اس کی ثوابدید ہے کہ وہ جب مرضی فیصلہ دے. جج کو کوئی نہیں روک سکتا. جج کے کوڈ آف کانڈکٹ کے اوپر کوئی سوالات نہیں اٹھا سکتا. جج کے فیصلے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کے فیصلہ دینے کے حوالے سے اختلاف نہیں ہو سکتا. جج نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا. جب رات کے 11 بجے حنیف عباسی کا فیصلہ آ رہا تھا ایفیڈین کوٹا کیس کا، جب اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، تب وہ فیصلہ میرٹ پر تھا. تب شیخ رشید بغلے بجایا کرتے تھے اور اس وقت وہ ٹویٹس کیا کرتے تھے حنیف عباسی کے خلاف، جو وزیر ریلوے ہیں، وفاقی وزیر ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں ریلویز کے. ان کے خلاف جب فیصلہ آیا تھا کیا وہ میرٹ پر ہوا تھا؟ اور وہ ثاقب نثار صاحب کا وہ واٹس ایپ چیک کیا جائے جس واٹس ایپ کے اندر وہ فیصلہ لکھا ہوا تھا، اور ثاقب نثار اس وقت ڈائریکشنز دے رہے تھے ایفیڈین کوٹا کیس میں. اس وقت انسداد منشیات کی جو عدالت کا جج ہے وہ اس وقت خود ثاقب نثار صاحب کی ڈائریکشنز کے اوپر کام کر رہا تھا. تو سر اس وقت وہ فیصلہ میرٹ پر تھا. اب تحریک انصاف جو آج شور مچا رہی ہے اور بغلے بجا رہی ہے کہ جی رات کے 11 بجے فیصلے ہو رہے ہیں، جب اپنی پنجابی دی مثال ہے نا کہ اپنی واری آئی تو کوئی گر ہو پیا. تو سر جب اپنی بار دیکھا کہ جی یہ فیصلے آ رہے ہیں تو ماضی میں جب خود کیا کرتے تھے اس وقت شرمسار نہیں ہوتے تھے، آج بہت شرمسار ہو رہے ہیں. تو سر یہ فیصلے میرٹ پر ہو رہے ہیں. 9 مئی 2023 کرنے والوں کو کسی صورت رعایت نہیں ملنی چاہیے، ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں ہونی چاہیے. پھر ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سر مائنس عمران، 5 اگست سے پہلے عمران خان صاحب کا بوریا بسترا گول.
کیونکہ خان صاحب کے بھی فیصلے آنے ان سے زیادہ دہشت گردی کی عدالتوں سے. اور 9 مئی 2023 کے مرکزی کردار تھے عمران خان. پہلا تو مرکزی کردار جنرل فیض تھا نا, جس نے دیکھا کہ جی میرا چیف آف آرمی سٹاف بننے کا راستہ کھاتا بند تے ہون میں کس طرح اگے آواں گا. ڈر تھا نا, پتا تھا کہ یار میری تو اب دال نہیں گلنی, میرا بوریا بسترا گول. تو خان صاحب نے جنرل فیض کے انحصار پر یہ سارا پلان رچا کر اپنی بھی سیاست کا ستیہ ناز کیا, اور فیض حمید صاحب نے اپنا جو ہے وہ اپنی منجی ٹھکوانے میں اہم کردار ادا کیا. اور فیض حمید صاحب نے جو کیا اسی کے ڈیمیجنگ ریزلٹس عمران خان صاحب کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب آج بھی جیل میں ہیں, اور ریاست نے تو پہلے دن سے کہا کہ ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے 9 مئی پر. 9 مئی جو ہے وہ ایک قتل اور واضح موقف ہے ریاست کا کہ کوئی معافی نہیں ملے گی, سزائیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی. تو سر مائنس عمران کی صورت میں شاہ محمود قریشی تحریک انصاف کی نئی قیادت کو لیڈ کریں گے, تحریک انصاف کی نئی قیادت کے سربراہ ہوں گے. اور شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے آ کے وہی کریں گے جو پاکستان کی مقتدرہ چاہے گی. مذاکرات ہوں گے, بات چیت ہوگی, ڈائیلاگز ہوں گے. تحریک انصاف سڑکوں پر نہیں ہوگی, کیونکہ سر شاہ محمود قریشی پاکستان کی مقتدرہ کو ناراض نہیں کر سکتے. شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز لائی انہوں نے سبق سیکھ لیا, شیخ رشید صاحب نے بھی سیکھ لیا. حالانکہ یہ 3 سیاستدان جو ہیں یہ ہمیشہ ہر اسمبلی کے اندر الیکٹ ہوتے رہے, اور پاکستان کی مقتدرہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, یہ 3 سیاستدانوں کی خیر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, انہوں نے کبھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کیا تھا, صرف عمران خان صاحب کے کہنے پر کیا, اور اس کے ڈیمیجنگ ریزلٹس آپ نے دیکھ لیے. اب شاہ محمود قریشی تحریک انصاف کی نئی قیادت کو فرنٹ فٹ پر لیڈ کریں گے. وہ جیل سے رہا ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے, اور شاہ محمود آتے ہیں باہر تو سر تحریک انصاف کا بوریا بسترا گول. سلمان اکرم راجہ کون, بیرسٹر گوہر کون, شیخ وقاص اکرم کون, اسد کیسر کون, سب فارغ. شاہ محمود جس کو لائیں گے وہی تحریک انصاف کا جنرل سیکرٹری ہوگا, وہی سیکرٹری اطلاعات ہوگا, اور تحریک انصاف کا چیئرمین شاہ محمود قریشی ہوگا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.